بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ میں مرزا حفیظ اوج اسلامیات اختیاری کے 10ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ صبر و استقلال کے حوالے سے ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ صبر و استقلال کا یہ موضوع امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کا حامل ہے۔ شارٹ کویسچن کی صورت میں اس سوال میں سے متعدد شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے 1-2 پیپر میں لازمی آتے ہیں، MCQs پیپر میں اس موضوع میں سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ سوال لانگ کویسچن کی صورت میں بھی امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ تو نہایت اہمیت کا حامل سوال ہے۔ تو اس سوال پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور ریوائز کرواؤں گا کہ سابقہ لیکچر میں شکر کے بارے میں پڑھا۔ شکر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، شکر کی اہمیت از روئے قرآن، شکر کی اہمیت از روئے حدیث، شکر کے فوائد و ثمرات، اس کے درجات، اس کی اقسام، یہ ساری چیزیں ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھی۔ آج کا لیکچر اسی حوالے سے ہے، اور آج کے لیکچر میں اسپیشلی ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ مثالیں بھی ڈسکس کریں گے جو صبر و استقلال کے حوالے سے کتب سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ صبر انسانی شخصیت کی تعمیر اور کردار کی تشکیل میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا شمار اعلیٰ صفات میں ہوتا ہے۔ صبر کی مثال ایک ایسے کڑوے درخت کی مانند ہے جس کا پھل نہایت میٹھا اور شیریں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں صبر کا ذکر 70 سے 75 مرتبہ آیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، سہارنے اور مویشی کو کھانا کھلائے بغیر باندھنے کے ہیں۔ استقلال کے لغوی معنی ہے مضبوطی، استحکام، ثابت قدمی یا ارادے کی پختگی۔ تو یوں صبر کا معنی روکنا، برداشت کرنا، اور استقلال کا معنی ہے ثابت قدمی یا مضبوطی۔ صبر کا اصطلاحی مفہوم اگر دیکھا جائے تو صبر کسی مجبوری، بے کسی، بے بسی یا انتقام نہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حوصلہ، ہمت اور عزم و استقامت سے مشکلات و مصائب کو خدا کے بھروسے پر خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا نام ہے۔ صبر کی اہمیت کو قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی۔ صبر دراصل مشکلات، مصائب، پریشانیوں میں جب بندہ گھر جائے تو ان پریشانیوں کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرنے کا نام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شارٹ کویسچن میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ صبر کی اہمیت پر قرآن مجید کی ایک آیت ماں ترجمہ لکھی ہے۔ تو یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان 4 آیات میں سے کوئی ایک آیت آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ کا یہ شارٹ کویسچن اچھے طریقے سے سولو ہو سکے۔ مزید قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 13، کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر جمے رہے تو نہ ڈر ہے ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ یا صبر کی تلقین کرو۔ اور 30ویں پارے میں سورہ العصر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی پیروی کی تاکید یا تلقین کرتے رہو۔
تو یہ صبر کی اہمیت از روئے قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، کسی پریشانی میں گھر جائیں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل آزمائش کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں صبر کی ترغیب دلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد مجھے اور کچھ پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر جب بھی سختی یا تکلیف یا بیماری، کوئی رنج، غم و الم آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو 40 روز تک کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ آئے، اس کے سر میں درد نہ ہو، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی بیماریاں، تکالیف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال میں جو گناہ ہیں ان کو دھونے کے لیے عطا کرتا ہے۔ اس پر صابر و شاکر رہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص پر بخار آیا اور بخار 3 دن تک رہا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہا، تو وہ 3 دن کے بعد ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن تھا جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مومن پر جب بھی کوئی سختی، بیماری، رنج، تکلیف، غم، الم آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں پر کبھی کبھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی ان کا مال برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تکالیف، آزمائش، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے گناہوں کے میل کچیل کو دھوتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر جمیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، فتح و نصرت صبر سے مشروط ہے، صبر بخشش کی چابی ہے۔ یہ مختلف احادیث ہیں جو متفق علیہ کی ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں سے پہلی جو 3 احادیث ہیں یہ MCQs میں پوچھی جاتی ہیں۔ اب نصف ایمان ہے یہ پوچھا جاتا ہے، نیچے 4 آپشنز ہوتی ہیں۔ میری ڈیش میری چادر ہے، اب 4 آپشنز ہوتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ صحیح آپشن اس کی کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ پہلی 3 احادیث MCQs میں پوچھی جاتی ہیں۔ اگر سابقہ انبیاء کی مثالیں دیکھیں تو سابقہ انبیاء کو دین حق کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک دن میں 40 انبیاء کو معاذ اللہ قتل کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، آگ کے الاؤ بنا کر انہیں زندہ جلایا گیا۔ ایک موقع پر صحابی رسول حضرت فہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے ظلم و ستم کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، سنو تم سے پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ کفار بندہ مومن کو پکڑ لیتے تھے اور گڑھا کھود کر گاڑ دیتے تھے، سر پر آرا رکھ کر اسے چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا کہ وہ ہڈیوں میں چبھ جائیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں دین حق سے نہ ہٹا سکی۔
سابقہ انبیاء کی امتوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کس طرح راہ حق میں آنے والی تکالیف کو، مشکلات کو، ظلم و ستم کی آندھیوں کو برداشت کیا۔ پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ 6 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ فوت ہو گئیں۔ 8 سال کی عمر میں دادا حضرت عبد المطلب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبوت کے چند سال کے بعد شفیق چچا حضرت ابو طالب داغ مفارقت دے گئے۔ اسی سال غم گسار بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقلال کے پیکر رہے۔ ان تمام حادثات کو خندہ پیشانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا۔ پھر کفار کی مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ الامان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا۔ مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، چاروں طرف سے مخالفت، عداوت اور دشمنی کے طوفان امڑنے لگے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر، شاعر، دیوانہ، کاہن کہا جانے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، پتھر برسائے جاتے، حتیٰ کہ قتل کی سازشیں بھی کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم مقصد پر صبر و استقلال سے قائم رہے۔ کئی بار کفار کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امیر اور سردار بنانے کی بھی پیشکش کی، مال و دولت کا لالچ دیا، اعلی خاندان میں شادی کی دعوت دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائی اور گندگی صاف کی۔ پھر اسی طرح ابو جہل کا جو رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت میں نہایت شدید تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجاز کے بازار میں خطاب فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل آپ کے پیچھے خاک اڑاتا، شور مچاتا آیا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور بات سننے سے روکنے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک بار ابو جہل نے ایک کنواں کھدوایا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو اس میں گر پڑیں۔ بدبخت خود ہی گر پڑا اور بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے نکالا۔ اسی طرح ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے کہنا شروع کر دیا، لوگو معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، ثم معاذ اللہ، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ اور اس کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے لہو لہان ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ظلم کو برداشت کرتے رہے، کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ پھر اسی طرح جب قریش کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں، ان کے ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کفار مکہ نے ایک اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو طالب اپنے پورے خاندان اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک گھاٹی جو انہی کے نام سے نسبت رکھتی ہے، شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، اس میں 3 سال تک محصور رہے۔ کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے صبر و استقلال رہے۔
پھر اسی طرح طائف کا واقعہ نہایت مشہور واقعہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث بھی تھے. اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا. شریر لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے مجبور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے تو سنگ باری کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی. اسی طرح اہل مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے. گھر کا گھراؤ کر لیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کا پیچھا کیا گیا، حتیٰ کہ انعام کی لالچ میں سراقہ اور بریدہ سلمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو گئے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی مخالف قوتوں نے مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. منافقین، مشرکین اور یہودیوں کی سازشوں اور کارستانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے مشن کو جاری رکھا، بلکہ ان گروہوں کے ساتھ صبر، رحمت اور عفو و درگزر کے ساتھ معاملہ فرمایا. پھر اسی طرح غزوات کا سلسلہ جاری ہوا. کفار مکہ نے ہجرت کے باوجود بھی مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا، بلکہ اسلام کے آفاقی پیغام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. بڑے بڑے غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اعضاء تک کاٹ دیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ثابت قدم رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر و قناعت اور استقامت و استقلال کا پیکر نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک، رہن سہن اور لباس نہایت سادہ تھے. کئی روز گھر میں چراغ اور آگ نہ جلتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے رہتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. اور ذہن میں رکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فاقہ کشی اختیاری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اختیار کیا ہوا تھا. پھر صبر و استقلال کے اگر فوائد و ثمرات کی بات کی جائے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ صبر کرنا اجر عظیم کا موجب ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے ارشاد فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. پھر گناہوں کا ازالہ ہے، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. ویسے تو ہر نیکی انسان کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، لیکن صبر خاص طور پر انسان کے لیے اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. پھر صبر، اخوت و مساوات کو صبر سے تقویت ملتی ہے، اور یہ جذبہ اسلام کے اخلاقی و قانونی نظام حیات میں خشت اول کی حیثیت رکھتا ہے. اس اعتبار سے صبر کی اہمیت اور ثمرات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. انسان جب معاشرے میں صبر و برداشت سے کام لے کر زندگی گزارتا ہے، پھر صبر کرنے سے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کا خوف حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی ارشاد فرمایا. پھر صبر کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر ایمان کا سرچشمہ ہے. الصبر نصف الایمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن اور ذریعہ ہے کہ صبر سے انسان کے اندر وہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے خالق و مخلوق دونوں کی نگاہ میں باوقار اور محبوب بنا دیتے ہیں. انسان کے اندر دونوں جہاں کی کامیابیوں کے لیے مطلوبہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. بندہ جب حالات سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتا ہے تو صبر سے اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی سیرت و کردار کی
تعمیل ہو جاتی ہے اور دلی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پھر یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں سے جنت اور اپنی رضامندی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع صابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صابر کے ساتھ ہے تو اس کی مدد اور نصرت کیسے ہوگی؟ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے موضوع میں سے یہ کچھ سوالات ہیں جو شارٹ کویسچن کی صورت میں اسائنمنٹ میں آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ صبر پر مشتمل ایک قرآنی آیت ماہ ترجمہ لکھیے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 2، صبر کی اسوہ حسنہ سے 2 مثالیں دیں۔ آپ طائف کا واقعہ بیان کر سکتے ہیں، شیب ابی طالب میں محصوری بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صبر کی تلقین پر ایک حدیث تحریر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر میری چادر ہے، صبر نصف ایمان ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ صبر کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ صبر کے 4 فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بطریق احسن آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔